آنٹی میں شرمندہ ہوں، اتنے دن ہو گئے مگر میں آپ کی مدد نہیں کر پا رہی۔ مناہل نے کچن میں جا کر زلیخا سے کہا تھا، بیٹا آپ نے جو احسان کیا ہے مجھ غریب پر، اس کا صلہ آپ کو میرا اللہ دے گا۔ وہ مناہل کو دیکھ کر بولی تھی۔ مناہل نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا تھا۔ میں نے؟ جی آپ نے اور اسفندیار بیٹے نے، وہ بولی تھی۔ مناہل نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا تھا۔ میں سمجھی نہیں آپ کون سی بات کر رہی ہیں؟ بیٹا آپ کے کہنے پر ہی تو اسفندیار کل میرے گھر آئے تھے اور 10 لاکھ دیے اور میری بیٹی کو اپنے گھر لے گیا اور مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اسے پڑھائے گا بھی۔ زلیخا نے بتایا تھا۔ مناہل کو یاد آیا تھا صبح ناشتے کے وقت ایک بچی موجود تھی جس کو وہ پہچان نہیں پائی تھی، مگر اب وہ ساری کہانی سمجھ گئی تھی۔ اوہ اسفندیار، مناہل نے دل میں کہا تھا۔ اسفندیار وہاں داخل ہوا تھا۔ رانا صاحب خیریت؟ آنٹی ایک زبردست سی چائے پلا دیں، اس نے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اسفندیار، مناہل نے اسے دیکھا تھا۔ اس نے اس کی اتنے دنوں کی پریشانی کو چٹکیوں میں حل کر دیا تھا۔ جی تھینک یو سو مچ، مناہل بولی تھی۔ اللہ خیر، کہیں میں مرنے تو نہیں والا؟ وہ اسے تنگ کرنے کے لیے بولا تھا۔ اچھے لوگ اتنی جلدی نہیں مرتے، مناہل بولی تھی۔ اچھے لوگ؟ کون؟ میں؟ اچھے لوگ؟ وہ حیرت سے بولا تھا۔ باہر میں جائیں، آپ کو عزت ہی نراس، وہ تب کر بولی تھی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ اسفندیار ہنستا ہوا اس کے پیچھے گیا تھا۔ زلیخا نے مسکرا کر ڈھیروں دعائیں دی تھیں ان کے حق میں۔ بریک کا وقت تھا۔ وہ اپنے آفس میں خاموش بیٹھی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وہ نہ جانے کن سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی جب ایک دم گولی کی آواز پر وہ بہت بری ڈر کر اپنی سوچوں سے باہر آئی اور ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ چلتی ہوئی اپنے روم سے باہر آئی تھی پر وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ گولی کہاں چلی ہے؟ وہ تینوں کہاں ہیں؟ اس نے چوکیدار سے پوچھا تھا۔ بچے، اوپر سے آواز آئی ہے اور وہ تینوں بھی شاید اوپر ہی ہیں، چوکیدار نے اسے بتایا تھا۔ کیا؟ تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بھائی گولی چلی ہے اور آپ چپ چاپ یہاں کھڑے ہیں، وہ پریشانی سے بولی تھی اور اوپر کی طرف بھاگی تھی۔ چوکیدار بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ جب وہ چھت پر پہنچی تو وہاں وہ تینوں موجود تھے۔ ان کی پشت اس کی طرف تھی۔ وہ ابھی ان کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ اسفندیار کا پسٹل والا ہاتھ اس سے اوپر ہوتا دیکھا۔ وہ جھٹکے سے رکی تھی۔ ایک بار پھر گولی کی آواز وہاں گونجی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مناہل زور سے بولی تھی تاکہ ان تک آواز چلی جائے۔ وہ تینوں پلٹے تھے۔ ارے مناہل، یہ دیکھو تمہاری فیورٹ 9mm۔ حاشر نے اسفندیار کے ہاتھ سے پسٹل لی تھی اور مناہل کی طرف آتے ہوئے بولا تھا۔ آپ لوگ پاگل وگل تو نہیں ہیں؟ اگر کسی کو ہوائی فائر لگ جاتا تو؟ تھوڑی سی بھی عقل نام کی چیز نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس۔ اور یہ لایا کون ہے یہاں پر؟ اس نے کہتے ساتھ اسفندیار کو دیکھا تھا۔ ظاہر ہے آپ کے علاوہ ایسے کام کون کر سکتا ہے نا؟ وہ اسفندیار کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ وہ اصل میں وہ ابھی بولنے ہی لگا تھا کہ مناہل درمیان میں بولی تھی۔ بالکل چپ، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی الٹا کام کیا ہوتا ہے آپ نے، حد ہوتی ہے، اتنی غیر ذمہ داری۔ دکھاؤ یہ مجھے۔ مناہل نے حاشر سے پسٹل چھینی تھی اور سامنے کھڑے اسفندیار کے ماتھے پہ رکھی تھی۔ ان تینوں کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ آپ کو مجھے مارنے کے لیے پسٹل کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ مناہل کی حیرت سے آنکھیں باہر آنے والی ہو گئی تھیں۔ کیا کہا؟ اس نے سختی سے کہا تھا اور پسٹل اس کے اور قریب کی تھی۔ سوری میڈم، سوری، وہ معصومیت سے دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولا تھا۔ مناہل نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا اور پسٹل نیچے کی تھی۔ وہ اس کی مسکراہٹ سے محفوظ ہوا تھا۔ ایک شرط پہ معاف کروں گی، وہ بولی تھی۔ جان بھی حاضر ہے، وہ سر جھکا کر بولا تھا، مگر جیسے ہی اسے خیال آیا تو اس نے اپنے برابر کھڑے حارث اور حاشر کو دیکھا تھا جو اسے شرارتی انداز میں دیکھ رہے تھے اور مناہل کھا جانے والی نظروں سے۔ ان دونوں کی جان کی بات کر رہا ہوں، بھلا میں کیوں جان دوں گا؟ اسفندیار نے بات سنبھالی تھی۔ جہنم میں جاؤ آپ تینوں، وہ بولی تھی اور حاشر کے ہاتھ پر پسٹل رکھ کر وہاں سے جانے کے لیے مڑی تھی کہ آپ بھی ساتھ چلیں، اکیلی کیا کریں گی؟ اسفندیار نے پیچھے سے آواز لگائی تھی مگر وہ رکی نہیں تھی۔ پیچھے سے یہ تینوں ہنسنے لگے تھے۔ آفس سے سیدھا یہ لوگ چائے پینے گئے تھے۔ چائے پیتے ہوئے حارث مناہل کے ساتھ کوئی کلائنٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا۔ حاشر موبائل پہ کسی سے بات کر رہا تھا اور اسفندیار خاموشی سے تینوں کو باری باری دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد 3 لڑکیاں ان کے ٹیبل پر ریویو لینے کے لیے آئیں۔ انہوں نے کالے پینٹ کوٹ پہن رکھے تھے۔ ان میں سے ایک نے جوڑا کیا ہوا تھا اور باقی دونوں کے بال کھلے ہوئے تھے۔ حاشر اور حارث ان سے باتیں کرتے ہوئے کسی بات پر کہکا لگا رہے تھے۔
مناہل نے ایک سرسری سی نگاہ ان پر ڈالی تھی اور پھر سامنے سر جھکائے بیٹھے اسفندیار پر ڈالی تھی۔ اس نے ایک بار بھی سر اٹھا کر ان کو نہیں دیکھا تھا۔ مناہل نے پھر باری باری سب کو دیکھا تھا۔ حارث، حاشر دونوں کا دھیان ان لڑکیوں کی طرف ہی تھا۔ اس نے واپس اسفندیار کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ وہ اپنی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ پھر اس میں سے ایک لڑکی اس کی طرف بڑھی تھی۔ میں گاڑی میں ہوں، آپ لوگ آ جائیے گا۔ اس سے پہلے وہ لڑکی اس کے قریب آتی وہ اٹھا اور مناہل کو دیکھ کر کہا اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ مناہل کی نظروں نے پہلی بار اس کا پیچھا کیا تھا تب تک جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ اسوی کہاں گیا؟ حارث نے ان لڑکیوں کو ریویو دے کر اس سے پوچھا جو ابھی بھی پلٹ کر اسے دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مناہل؟ حارث دوبارہ بولا تھا۔ ہاں؟ وہ پلٹی تھی اور بولی تھی، کس کو دیکھ رہی ہو؟ اسوی کہاں گیا؟ وہ گاڑی میں، وہ بس اتنا ہی بولی تھی۔ اوہ، ٹائم ہو گیا، اس کا میچ ہے میرے خیال میں، چلنا چاہیے ہمیں۔ حارث گھڑی دیکھتا ہوا بولا تھا اور یہ لوگ اٹھ کر گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ مناہل تم بھی چلو نا میچ دیکھنے، حاشر نے گاڑی میں بیٹھ کر کہا تھا۔ پھر کبھی چلوں گی، ابھی مجھے تھوڑا کام ہے، مناہل نے کہا تھا۔ اسے آج بک شاپ جانا تھا، دن میں ٹائم نہیں ملا تھا تو اس ٹائم جانے کا اچھا موقع تھا۔ اسفندیار بھی گھر نہیں ہوگا تو وہ بآسانی جا پائے گی۔ اس کو گھر اتار کر یہ لوگ آگے کی طرف بڑھے تھے۔ جیت مبارک ہو چیتے۔ میچ کے بعد اسفندیار چینجنگ روم میں تھا جب وہاں حاشر پہنچا۔ حارث پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ وہ شرٹ پہنتا ہوا مسکرایا تھا۔ چلو چائے پینے چلتے ہیں ایک بار پھر سے، دل بہت خوش ہے۔ اس نے بیگ اٹھا کر بولا تھا۔ ہاں ہاں چلو چلو۔ وہ دونوں بھی اٹھے تھے اور آگے کی طرف بڑھے تھے۔ گاڑی میں سوار ہو کر پھر سے F8 مرکز کی طرف بڑھے تھے۔ میں بک شاپ کی طرف گاڑی موڑ رہا ہوں، بس بک اٹھانی ہے وہاں سے، اس نے کہا تھا۔ میڈم یہ ایک آپ کا فین ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، وہ یہ ڈبہ دے کر گئے ہیں آپ کے لیے اور بہت اصرار کر کے گئے ہیں کہ میں یہ آپ تک پہنچا دوں۔ دکاندار نے اسے کہا تھا۔ وہ عبایا میں تھی، نقاب بھی کر رکھا تھا، اس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی، کوئی اسے اس حلیے میں نہیں پہچان سکتا تھا۔ یہ اس کا ماننا تھا۔ بھائی میں یہ نہیں لے سکتی، آپ کو میں نے پہلے بھی منع کیا ہے کہ کسی سے کچھ مت لیا کریں، صدف یعنی کہ مناہل نے دکاندار سے کہا تھا۔ میڈم وہ زبردستی دے کر گیا ہے اور بہت زیادہ اصرار کر کے گیا ہے کہ آپ یہ رکھ لیں، میں نے اسے منع کر دیا ہے کہ دوبارہ وہ کچھ نہیں لائے گا، پلیز اس بار یہ لے لیں، وہ دکاندار نے کہا تھا۔ مناہل نے خاموشی سے اس ڈبے کو پکڑ لیا تھا۔ یہ وہی محترم ہے؟ مناہل نے پوچھا تھا، کیونکہ پچھلے 4 سالوں سے وہ اس شخص کی باتیں اس دکاندار سے سن رہی تھی۔ جی یہ وہی ہے، دکاندار نے اسے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے میں یہ رکھ لیتی ہوں، لیکن پلیز دوبارہ ذرا احتیاط کریے گا، مناہل نے کہا تھا۔ ایک نوٹ پیڈ ملے گا؟ مناہل نے پوچھا تھا۔ دکاندار نے اسے نوٹ پیڈ دے دیا تھا۔ مناہل نے اپنے بیگ سے ایک بال پین نکالی تھی اور اس پر کچھ لکھنے لگی تھی۔ آپ کے تحفے کا بہت شکریہ، میں ابھی تو یہ لے رہی ہوں لیکن اس امید پر کہ دوبارہ آپ ایسا کوئی تکلف نہیں کریں گے، صدف۔ اس نے لکھ کر نیچے اپنے دستخط کیے تھے جو وہ اپنے ہر ناول کے آخر میں کرتی تھی۔ وہ محترم جب بھی آئیں دوبارہ تو ان کو یہ دے دیجیے گا، مناہل نے کہا تھا اور وہ ڈبہ شاپر پہ ڈلوا کر باہر کی طرف بڑھی تھی۔ تم لوگ رکو میں بس آتا ہوں، اسفندیار بولا تھا اور گاڑی سے اتر کر بک شاپ کی طرف بڑھا تھا۔ بک شاپ کا دروازہ کھول کر وہ اپنے دھیان اندر داخل ہوا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اسے ایسے لگا وہ اگلا قدم اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہا تھا۔ مناہل کو بھی شدید جھٹکا لگا تھا اسے اپنے سامنے دیکھ کر۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھی نظر نہ ہٹا پائی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، مناہل کے پیچھے سے 2 عورتیں باہر نکل رہی تھیں۔ مناہل نے نظریں جھکائیں اور ان عورتوں کے پیچھے ہی دکان سے نکل گئی۔ اسفندیار کی نظروں نے اس کی نظروں سے اوجھل ہونے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ ارے بھائی آپ آئیں میرے پاس بہت خاص چیز ہے آپ کے لیے، دکاندار نے اسے دیکھ کر خوشی سے کہا تھا۔ وہ میڈم آئی تھی ابھی، آپ کا گفٹ بھی لے لیا انہوں نے اور یہ آپ کے لیے دے کر گئی ہیں، دکاندار نے خوشی سے بتایا تھا اور وہ چٹ اسفندیار کی طرف بڑھائی تھی۔ اس نے خاموشی سے وہ تھام لی تھی۔ اس کا دل و دماغ ابھی بھی ان کالی بڑی بڑی آنکھوں میں تھا۔ کب گئیں وہ؟ اس نے پوچھا تھا۔ ابھی آپ کے سامنے ہی تو گئیں، دکاندار نے بتایا تھا۔ وہ عبایا میں؟ اس سے پہلے وہ آگے کچھ بولتا دکاندار بول پڑا، جی وہ عبایا والی ہی تھی صدف، اور یہ نیا ناول آیا ہے ان کا، دکاندار بولا تھا اور کتاب اس کی طرف بڑھائی تھی۔
کنفرم ہے نا وہ آبائی والی ہی صدف تھی؟ وہ بولا تھا کیونکہ جن آنکھوں کو اس نے دیکھا تھا ان آنکھوں کو تو وہ پوری دنیا میں بھی پہچان سکتا تھا۔ جی جی وہی تھیں۔ اس نے بک پکڑی تھی اور بک شاپ سے نکل گیا تھا اور گاڑی میں جا کر بیٹھا تھا۔ لے آیا؟ حارث نے پوچھا تھا۔ ہاں، اس نے بس اتنا ہی کہا تھا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ تیرا بھی ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، حارث نے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اس کو پھر وہ آنکھیں یاد آئی تھیں اور وہ کچھ بول نہیں پایا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ حاشر نے اسے پوچھا تھا۔ بس کچھ نہیں، طبیعت کچھ عجیب ہو رہی ہے، میرے خیال میں گھر چلتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تھک گئے ہوگے، وہ دونوں بولے تھے اور ان کو گھر اتارنے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ گھر پہنچی تو سیدھا کمرے میں گئی تھی۔ بہت تیز تیز اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے کنول کو کال ملائی تھی۔ اس نے مجھے بک شاپ پہ دیکھ لیا کنول۔ جیسے ہی اس نے کال اٹھائی مناہل پریشانی سے بولی تھی۔ کس نے؟ اکبر نے؟ کنول کو پہلا شک اسی پہ گیا تھا۔ نہیں نہیں، اسفندیار نے، مناہل بولی تھی۔ ارے تو اس نے پہچانا تھوڑی ہوگا تمہیں تو میں نہ پہچان پاؤں ایسے، وہ کیسے پہچانے گا؟ من کنول بولی تھی۔ مناہل اٹھی تھی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھنے لگی تھی۔ یار ویسے پہچاننا تو نہیں چاہیے، خود کو شیشے میں دیکھ کر وہ بولی تھی۔ ارے نہیں پہچانا ہوگا میری ماں۔ اچھا بتاؤ، اس نے تم سے کچھ کہا؟ کنول بولی تھی۔ کیسے کچھ کہتا، میں 190 کی سپیڈ پر غائب ہوئی ہوں وہاں سے، مناہل بولی تھی۔ تو پھر فضول میں اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی دماغ خراب کر رہی ہو، اس نے کہا تھا۔ شکر بچ گئی آج تو قسم سے، ورنہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی انہیں، اگر وہ مجھے پہچان لیتے تو۔ مناہل بولی تھی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، اب اتارو یہ گاؤن اس سے پہلے کوئی تمہیں دیکھ لے، اور تمہارے بقول تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو، کنول تنزیہ بولی تھی۔ ہاں ہاں کر رہی ہوں۔ اس نے جلدی سے گاؤن اتارا تھا اور سکون کا سانس لیا تھا اور کال بند کر دی تھی۔ ہر بار جب جب میں نے صدف کا ذکر کیا اس کے چہرے کے بدلتے رنگ کو میں جیلسی سمجھتا رہا، اور وہ ہر بار خاموش رہیں۔ کیوں؟ وہ آنکھیں مناہل کی تھیں، ان کو میں 7 پردوں میں بھی پہچان سکتا ہوں، مگر وہ تو صدف تھیں۔ کیا مناہل ہی صدف ہے؟ نہیں، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ اس دن ان کو بک شاپ میں جاتے دیکھا تھا، اسی بک شاپ پہ وہ خالی ہاتھ وہاں سے نکلی تھی، اور میں پھر بھی سمجھا کہ وہ کتاب لینے آئی ہوں گی۔ مناہل: ارے یہ تو میں نے اپنے پہلے ناول میں لکھا تھا۔ آپ اپنے آپ کو صدف نہیں سمجھنے لگ گئی؟ سمجھتے کیا مطلب، میں ہوں صدف۔ او مائی گاڈ، اس نے خود میرے سامنے اعتراف کیا تھا، اور ہم سب اسے مذاق سمجھتے رہے۔ او میرے خدایا! اور یہ کتاب جو آج مارکیٹ میں آئی ہے، یہ مہینہ پہلے مناہل کے پاس کیا کر رہی تھی، اور اس کا وہ ری ایکشن جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ اس کو ساری مناہل کی گئی باتیں اپنے ارد گرد گونجتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا سچ میں مناہل صدف ہے؟ وہ انسان جس کی تلاش میں پچھلے 5 سالوں سے تھا۔ اف، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ اپنا سر پکڑتا ہوا کھڑا ہوا تھا اور کمرے میں چکر لگانے لگا تھا۔ وہ سارے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے، جن جن لمحات میں اس نے اس کے سامنے صدف کا ذکر کیا تھا۔ وہ ایک دم تیز چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور ان دونوں کے کمرے کی طرف بڑھا تھا، پر عائشہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی جگ ہاتھ میں پکڑے۔ اس کو دیکھ کر وہ رک گیا تھا۔ مناہل اور عائشہ کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اکثر شادی کے کپڑے سیٹ کرنے کے بعد ایک ہی کمرے میں سو جایا کرتی تھیں۔ بھائی کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پریشانی دیکھی تھی اس کے چہرے پر اور پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، مناہل جاگ رہی ہیں؟ اسفندیار نے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ تو کب کی سو گئیں، وہ بولی تھی، اور وہ خاموشی سے پلٹ گیا تھا کہ عائشہ نے پوچھا کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ کیا بات کرنی تھی آپ نے ان سے؟ وہ آفس کی ایک فائل چاہیے تھی ان سے، بس وہ اس نے بات گھما دی تھی۔ اوہ اوکے، چلو میں چلتا ہوں، تم بھی سو جاؤ، وہ بولا تھا اور پھر پلٹنے لگا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، وہاں جہاں مجھے میرا دل چیخ کر کہے کہ مجھے جس کے الفاظوں سے عشق ہے اور جس کی آنکھوں سے عشق ہے وہ ایک لڑکی نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا تھا۔ میچ ہے میرا، اس نے کہا تھا۔ اس ٹائم رات کے 11 بج رہے ہیں، وہ بولی تھی۔
جی اللہ حافظ، اس نے ایک نظر کمرے کے دروازے پہ ڈال کر جلدی سے کہا تھا اور وہاں سے نکل گیا تھا، اس سے پہلے وہ پھر کوئی اور سوال کرتی اور اس کے پاس اس کا جواب نہ رہتا۔